بلال اظہر کیانی صاحب ایک چیز مجھے ذرا بتائیے، کیونکہ خزانہ کے معاملات آپ دیکھتے ہیں اور NFC ایوارڈز ابھی 11ویں کا انتظار ہے، لیکن جو ہوا تھا اس سے پہلے اس میں پرسنٹیج پہ کافی بات ہو رہی ہے، اور چونکہ اس میں کہا جا رہا تھا کہ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا دیکھا جائے گا کہ تھوڑا سا اس معاملات کو دیکھے جائیں، کیونکہ ریونیو کلیکشن کے حوالے سے صوبے جو ہیں ان کا، ہمیں خاقان نجیب صاحب بتا رہے تھے کہ 0.8% ان کی کلیکشن ہے، اور وہ اتنا فوکسڈ بھی نہیں ہوتے کیونکہ وفاق 10.25% کر رہا ہے. تو کیا یہ کنسیڈریشن میں ہے اور خزانہ مشکلات کا شکار ہے، اس کی وجہ سے آپ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ہاتھ کھینچے جائیں؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو آپ کو پتہ ہے NFC ایوارڈ اٹ سیلف کے لیے جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے اس کی اپنی میٹنگز ہونی ہے. جی اس کا اعلان ہو گیا تھا چند ماہ قبل، اور پھر سیلاب آ گئے تھے اور اس وجہ سے پھر وہ صوبوں کے ساتھ کنسلٹیشن کا آغاز ملتوی ہو گیا تھا، وہ جلد اس کا آغاز ہو جائے گا. دوسرا آئین کے اندر ایک ابھی فلور لگا ہوا ہے کہ آپ کبھی بھی صوبوں کا جو شیئر ہے جب ایک دفعہ اس کا ایک ایوارڈ میں تعین ہو جائے تو اگلی دفعہ بڑھ سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا. تو اس میں ہم ایک سوچ یہ ہے، اور میرے خیال سے یہ جائز سوچ ہے، کہ دیکھیے کبھی کم بھی ہونا ہوگا، کبھی زیادہ بھی ہونا ہوگا، مگر اس کو ہم نے نیشنل فائنانس کمیشن جب آپس میں بیٹھے گا جس میں سارے صوبے بھی موجود ہیں، وفاق بھی موجود ہیں، تو ڈیٹا کی بنیاد پر، قوم کی ضروریات کی بنیاد پر ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے کی اور پیچھے کی ضروریات، مطلب کہ ماضی کی اور آگے فیوچر کی، تو اس کی بنیاد پہ جو بھی نتیجہ بہتر بنتا ہے. لیکن آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ چیونکہ آپ معاملات دیکھ رہے ہیں اس وقت میرے خیال سے جو ہوا تھا وہ ٹھیک تھا، نہیں میرے خیال سے وفاق کو تھوڑا ہاتھ کھینچنا چاہیے. نہیں بات یہ میرے خیال سے، اور اس کا دیگر طریقے ہیں، دیگر چیزیں اس میں ڈسکس ہو سکتی ہیں. میرے خیال سے یقیناً آج جو ایک امبیلنس ہے، میرے خیال سے صوبوں کے پاس وہ انسینٹیو نہیں ہے ریونیو جنریشن کا، کیونکہ ان کو ایک سگنیفیکنٹ چنک ریونیو شیئر سے مل جاتا ہے. مطلب کہ آپ یہی سمجھ لیں کہ 57.5% ان کا شیئر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی 100 روپے جو FBR کماتا ہے اس میں سے تقریباً 57.5 روپے صوبوں کے پاس چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد آج وفاقی حکومت کا، اور یہ ایک اسٹرکچرل ایشو ہے کہ آج جب ہم اپنا ٹیکس ریونیو کو دیکھتے ہیں تو ہم، اور نان ٹیکس ریونیو بھی وفاق دیکھتی ہے، اور جب اب صوبوں کو جو دینا ہے شیئر وہ نکال دیتی ہے، تو ہم اپنے انٹرسٹ ایکسپینس اور اس کے بعد اس کو نکالنے کے بعد ہم اپنے ڈیفنس اخراجات بھی پورے نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہر چیز پہ بورڈ منی ہوتی ہے اور خسارہ ہوتا ہے. مگر اس کے اوپر دیگر ایک تفصیلی ڈسکشن NFC میں بھی ہوگی. آئین تو ایک نیشنل فائنانس کمیشن کا ذکر کرتا ہے کہ اس کی کانسٹیٹیوشن کیا ہوگی، اس کا رول کیا ہوگا، اور اس میں یہ پروونشل شیئر کی ایک فلور لگی ہوئی ہے. اس میں یہ بات یہاں پہ زیر بحث ہے، اور آگے دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے کہ کیا یہ کیپ ریموو کی جائے، اور آگے اگر جب بھی NFC ایک ایوارڈ کا تعین کرتی ہے جس میں صوبے بلکہ میجورٹی میں ہوتے ہیں، اگر وہاں پہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کو کم یا زیادہ شیئر کو ہونا چاہیے اس وقت کی ضرورت کے مطابق، تو اس دونوں کی ایک پاسبلٹی موجود ہے. ٹھیک. اچھا ایک میرا سوال بھی ظاہر ہے، اس پہ آپ اپنی رائے دے دیجیے گا. آرٹیکل 243 کیوں ضروری ہے؟ کیا اس پہ ہونے جا رہا ہے؟ کیا تجاویز ہیں؟ اگر آپ شیئر کریں. میں صرف ایک 160 پہ آؤں گا. دنیا کے کسی کانسٹیٹیوشن کے اندر اس طرح کا کیپ نہیں ہے، چونکہ آپ کے پاس جتنا کیک ہے آپ نے اس کو اتنا ہی ڈسٹریبیوٹ کرنا اور اسی کی ریکوائرمنٹ کے اوپر کرنا ہے. نمبر 2 اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ نے 3 ٹیئرز بنائے ہیں، آپ نے فیڈرل، پروونشل ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، تو تیسرا ٹیئرز لوکل گورنمنٹس کے لیے، پھر اگر آپ نے پروونسز کو اتنا 57.4 پہ آپ چلے گئے ہیں تو آپ نے اس کے اندر وہ شیئر دینا ہے کہ وہ نیچے جائے. تیسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جو ایک بہت میجر چنک جو ہے، جو شیئر ڈائریکٹ بھی دیا جا سکتا ہے، سپر ٹیکس جو آپ کا سروسز ٹیکس تھا، یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوتا تھا. 18th امینڈمنٹ کے اندر ہم نے سروسز ٹیکس پروونسز کو دیا. اب اس پہ جائیں تو 400-450 بلین سندھ اکٹھا کر رہا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ پنجاب بھی 350 کے قریب چلا گیا ہے، KP بھی جا رہا ہے. اور اگر آپ لوکل ٹیکسیشن پہ چلے جائیں گے، اگر لوکل گورنمنٹ کو امپاورز کرتے ہیں تو اور بھی فنڈ جنریشن آئے گے، تو ڈیفینیٹلی ایک سپیس جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی ڈیٹ سروسز جو ہے. اب آتے ہیں 243 جو ہے، اس وقت پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک جنرل قسم کا ایک ہے کہ جس وہ سروسز چیفز کی اپوائنٹمنٹ کو کرتا ہے. اب یہ ہے کہ اس کے اندر جو پاکستان کے جتنے کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ کو اپوائنٹمنٹ نظر آئیں گی، الیکشن کمیشنز کی ہے، سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، آپ کو آڈیٹر جنرلز کی آئیں گی، ان ساروں کے آپ کو وہاں پہ ڈیٹیلز نظر آئیں گی، ان کی اپوائنٹمنٹ، ان کے فنکشنز، ان کا کرائیٹیریا، ان کو آگے جانے کا. اب دوسرا یہ ہے کہ جب آپ 243 کے اندر جاتے ہیں اور جس طرح آپ کے دنیا کے ڈائنامکس ہیں
ہیں کہ جس کے اندر آفیسز کریٹ کیے گئے ہیں, جس طرح چیف آف ڈیفنس کا آفس کریٹ کیا گیا ہے, چاہے وہ برطانیہ ہے, امریکہ ہے, اس کے بعد کینیڈا ہے, آسٹریلیا ہے, انہوں نے تو 20-25 سال پہلے کر لیا تھا. اور جس طرح آپ کی 3 انڈیپینڈنٹ فورسز جا رہی ہیں اور آپ کے جس وقت سرکمسٹانسز ہیں کہ آپ کو ایک سنرجی چاہیے انٹرنلی ان کو کرنے کے, اگر پرائم منسٹر اگر کسی سے بات کرتا ہے تو اس کو یہ پتا ہو کہ اس کے اندر تینوں جو آپ کی سروسز ہیں وہ آن بورڈ ہے, اور اس کے بدلے اس کے لیے ایک آفس کریٹ کیا جائے, ایک, اور دنیا بھر کے امریکہ نے بھی ایک آفس کریٹ کیا ہے, انڈیا نے 2019-20 کے اندر آفس کریٹ کیا ہے, یونائٹڈ کنگڈم نے بھی ایک آفس کریٹ کیا ہے, 1986 سے ہے, آسٹریلیا نے بھی کیا. چونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جب آپریشنل سائٹ پہ جانا ہے یا انٹیلیجنس سائٹ کے اندر آپ نے جانا ہے یا پروکیورمنٹ کے اندر آپ نے جانا ہے یا آپریشنز کے اندر جانا ہے تو ساری سروسز آپ کی اکٹھی آئیں گی. اب اس کے اندر یہ ہے کہ, اور ہمارا بھی جب یہ رپورٹ آئی تھی, جب کاغذ والا آیا تھا اور انڈیا نے بھی انالیسس کیا, ہم نے بھی انالیسس کیا, اس کے اندر یہ آیا کہ ایک یونٹی آف کمانڈ جو ہے وہ بننی چاہیے. انڈیا نے بنایا, ہم نے نہیں. تو اگر اس کے اندر جا کے جو دنیا کی بیسٹ پریکٹسز ہیں اس کے اندر ہم ڈال کے ایک چین آف کمانڈ ہم اس کے اندر کر کے ایک یونیفارم کر دیتے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر کا کسی سے انٹریکٹ ہوتا ہے تو ڈائریکٹلی شخصیت سے ہو, ایک سے ہو, اس کا پیچھے فیڈ بیک آئے, پروکیورمنٹ سے لے کے انٹیلیجنس, پالیسی اور ایگزیکیوشن جو ہے وہ آپ کی ایک ٹیبل پہ آنی چاہیے, جس طرح دنیا کا ایک ماڈرن وارفیئر ہے. تو اگر اس کے اندر جایا جاتا ہے تو آپ کو ڈیفینیٹلی, آپ دیکھیں نا کہ سپریم کورٹ نے آپ کو خود کہا کہ آپ لیجسلیشن کریں. جب 2020 کی ججمنٹ آئی, آرمی ایکٹ کے اندر سارے چلے گئے. اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں ود ان دا گیون سچویشنز بائی کنسیڈرنگ آل دا انٹرنیشنل پریکٹسز جو ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل اسکیم جو ہے ان اکارڈنس ود ہوگی. اور اس سے یہ کہنا کہ شاید کو سول ملٹری ریلیشن جو ہے یا سول سپرامیسی کم ہوگی, اس طرح کوئی بات نہیں ہے. اور دنیا کے بہت سارے ممالک نے کیا ہوا ہے, رائج ہے, بہتر پرفارمنس انہوں نے کی.